Assalamu alaikum. Today we are reading I Had Reached Your Doorstep. آج کی ہماری پوم ہے I Had Reached Your Doorstep by G. Alana. Let's start with the introduction of poet. Poet کے تعارف کے ساتھ پوئم کو اسٹارٹ کرتے ہیں. جی الانا جن کا پورا نام ہے غلام علی الانا. He was a Pakistani poet, writer and a politician. یہ 1906 میں کراچی میں پیدا ہوئے اور 1985 میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کا تعلق پاکستان کی اسماعیلی کمیونٹی سے تھا. ان کو جی الانا کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، اور یہ قیام پاکستان سے قبل قائد اعظم کے بہت اچھے دوستوں میں بھی شامل تھے. اینڈ ناٹ اونلی ہی واز اے فرینڈ بٹ آلسو اے بایوگرافر آف قائد اعظم. انہوں نے قائد اعظم کی سوانح حیات یعنی زندگی کی کہانی بھی تحریر کی ہے. He was a General Secretary of Sindh Muslim League and Financial Secretary of All Pakistan Muslim League, the Mayor of Karachi and a member of West Pakistan Legislative Assembly. جنرل سیکریٹری رہے تھے سندھ مسلم لیگ کے قیام پاکستان سے قبل، اور اس کے بعد پھر فائنینشیل سیکریٹری بن گئے تھے آل پاکستان مسلم لیگ کے. کراچی کے میئر بھی رہ چکے ہیں اور پاکستان کی ویسٹ لیجسلیٹو اسمبلی کے رکن بھی رہے ہیں. انہوں نے بنیاد رکھی پاکستان کے ایک انتہائی اہم ادارے FPCCI کی، یعنی فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی، جو کہ انتہائی اہم ادارہ ہے اور پاکستان کی اکانومی میں اس کا ایک بھرپور کردار ہے. انہوں نے پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر بہت زیادہ پاکستان کی پذیرائی کی، اور تقریباً 100 اور مور دین 100 انٹرنیشنل کانفرنسز میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ ان کو فلپینس کے پریزیڈنٹ کی جانب سے ایک ایوارڈ بھی دیا گیا، اور انٹرنیشنل پوئٹ لاریٹ فار ہیومن رائٹس کا ایوارڈ بھی ان کو یونائٹڈ پوئٹس لاریٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے دیا گیا. اس کے علاوہ صرف یہی نہیں بلکہ انتہائی اہم عہدہ جو کہ وائس پریزیڈنٹ آف اکنامک کمیٹی آف جنرل اسمبلی آف یونائٹڈ نیشن کا ہے، اس پر یہ برجمان رہے. اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین بھی رہے ہیں یونائٹڈ نیشن کمیشن آف ہیومن رائٹس کے. انہوں نے تقریباً 26 سے زیادہ بکس تحریر کی، اور ان بکس کے اندر ہسٹری، پوئٹری اور لٹریچر شامل ہے. اور اس کے علاوہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی زبردست ایک وائڈلی ٹریولڈ پرسن تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی پاکستان کا نام روشن کرنے میں گزار دی اور ایک شاندار زندگی گزاری. اب ہم پوئم کو ریڈ کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم پوئم کو مزید اس کا کریٹیکل انالیسس کریں گے، اس کی ایکسپلینیشن پر بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے کریٹیکلی اس کو انالائز کرتے ہوئے اس پر غور و فکر کریں گے کہ وہ کیا میسیج دے رہی ہے. I had reached your doorstep. I lost the scroll of instruction you gave to guide me to the door of your house. I sat in distress on life's crossroads and asked the wayfarers and caravans to show me the way to my destination. Some said the way was long and tortuous. You had said it is short and delectable. Others opined it was narrow, winding, and uphill. You had said it is straight and universal. They shouted it is a dream of bigoted fanatics. You had said it is ultimate reality in a world that is worth but a moment. Then you came and handed me the charge. I found I was sitting at the very gate, not knowing I had reached your doorstep. I had reached your doorstep پوم کو اگر ہم بظاہر دیکھیں تو ایک بڑی سادہ سی سمپل لینگویج کے اندر اور بہت ہی آسان سی پوم نظر آتی ہے، مگر اس کا جو میسیج ہے وہ ایک بہت زبردست، بہت شاندار میسیج ہے، جو کہ نہ صرف یہ
کہ ہماری موجودہ حالت کو بیان کرتا ہے، بلکہ اس وقت مسلمانوں کے درمیان میں کنفیوژن اور جو ایک افراتفری کی پوزیشن ہے اس کو بھی یہ بیان کرتی ہے۔ اگر ہم اپیرنٹلی پومز کو دیکھتے ہیں تو پوم کو پڑھنے کے بعد ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پوئٹ کسی سے بات کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھلا بیٹھا ہوں وہ اسکرول آف انسٹرکشن۔ اسکرول آف انسٹرکشن کہتے ہیں ہدایت نامے کو، ایسا کوئی پرچہ جس کے اوپر کچھ تحریر لکھی ہوئی ہو۔ وہ کہتا ہے آئی لاسٹ دا اسکرول آف انسٹرکشن یو گیو، میں نے گما دیا وہ پرچہ جو تو نے دیا تھا، ٹو گائیڈ می ٹو دا ڈور آف یور ہاؤس، جس کو پڑھ کر، جس کو گائیڈنس لے کر میں تیرے گھر تک پہنچ جاتا۔ یعنی بظاہر جو شاعر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو مجھے جس پرچے پر گھر کا پتہ لکھ کر دیا تھا وہ میں نے کھو دیا۔ اب کیا ہوتا ہے جب کوئی شخص گھر کا پتہ کسی کا بھول جائے تو کیا ہوگا؟ وہ یقیناً پریشان ہو جائے گا، اور جس دور میں پوئٹ نے یہ پوم لکھی ہے وہ اس کمیونیکیشن والا دور نہیں ہے جو کہ ہم آج گزار رہے ہیں۔ تو اگر ہم پہلے کے زمانے پر بات کریں تو لوگوں کو پتہ، ان کا کارڈ ہوتا تھا یا کوئی پرچہ ہوتا تھا جس پر ان کے پاس گھر کا پتہ ہوتا تھا، اور وہ گھومتے تھے اور وہاں پر گھر پتہ دریافت کر لیتے تھے، لوگوں سے ڈھونڈ لیتے تھے پتے کو۔ اب یہی حال ایک شخص کے ساتھ ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں نے وہ پرچہ کھو دیا جس کو پڑھ کر، جس کی گائیڈنس لے کر میں آپ کے گھر تک پہنچ جاتا۔ آئی سیٹ ان ڈسٹریس آن لائفس کراس روڈ، اب میں زندگی کے چوراہے پر پریشانی میں بیٹھا ہوا ہوں کیونکہ میں نے پتہ ہی کھو دیا ہے۔ اینڈ آسک دا وے فیئررس، وے فیئررس کہتے ہیں راہگیروں کو، سڑک پر چلنے والے لوگوں کو، اور لائفس کراس روڈ کہتے ہیں، لائف کو اگر ہم ہٹا دیں تو کراس روڈ کہتے ہیں کسی چوراہے کو، کسی چوک کو، اور وے فیئررس کہتے ہیں چلنے والے راہگیروں کو، ان لوگوں کو جو کہ سڑک پر پیدل چل رہے ہوتے ہیں۔ اینڈ دا کاروانس، اور کاروانس کہتے ہیں قافلوں کو۔ وہ کہتا ہے کہ میں زندگی کی سڑک پر پریشانی میں بیٹھا ہوں اور راہگیروں سے اور چلتے پھرتے قافلے والوں سے پوچھتا ہوں ٹو شو می دا وے ٹو مائی ڈیسٹینیشن، کہ مجھے آپ یہ پتہ بتا دیں۔ سم سیڈ دا وے واز لانگ اینڈ ٹارچوس، لیکن کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہ رستہ تو انتہائی مشکل ہے اور ٹارچوس ہے، بہت تکلیف دہ رستہ ہے۔ یو ہیڈ سیڈ اٹ از شارٹ اینڈ ڈیلیکٹیبل، لیکن آپ نے تو بتایا تھا کہ رستہ بڑا شارٹ ہے، بڑا ڈیلیکٹیبل ہے، بڑا فرحت بخش رستہ ہے، اس پر کوئی پریشانی نہیں ہے، بڑا سکون والا رستہ ہے، آرام دہ ہے۔ ادر اوپائنڈ، اوپائن ورب ہے، اوپائن فرسٹ فارم ہوتی ہے اس کی، اور اوپائنڈ اس کی پاسٹ فارم ہوتی ہے۔ دس از فرام اوپینین، اوپینین کا مطلب ہوتا ہے رائے دینا۔ تو ادرس اوپائن، اور کچھ لوگوں نے یہ رائے دی، اٹ واز نیرو وائنڈنگ اینڈ اپ ہل، کچھ لوگوں نے بولا بھائی یہ اس رستے پہ نہیں چلو، یہ رستہ تو بہت زیادہ اونچا نیچا ہے، بہت زیادہ تنگ ہے، بہت زیادہ تاریک ہے، اس رستے پر آپ نہیں جائیں، یہ رستہ صحیح نہیں ہے۔ یو ہیڈ سیڈ اٹ از شارٹ اینڈ یونیورسل، لیکن آپ نے کہا تھا کہ یہ تو رستہ سیدھا سیدھا رستہ ہے، یونیورسل ہے، بڑی آرام سے یہاں پہنچا جا سکتا ہے، کوئی غمگین رستہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ دے شاؤٹڈ اٹ از ڈریم آف بائی گاٹ اٹ فینیٹکس، لوگوں نے کہا، دے سے مراد یہاں پر لوگ ہیں، لوگوں نے کہا کہ یہ رستے پر نہیں جاؤ، یہاں صحیح لوگ نہیں ہوتے۔ یہ بائی گاٹ اٹ کہتے ہیں کسی بھی ایسے شخص کو جو کہ کسی نظریے میں بہت زیادہ شدت رکھتا ہو، متشدد ہو، ایسا شخص جو کہ اپنے علاوہ دوسروں کے نظریات سے بالکل بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہو اور ان سے بالکل بھی ایگری نہیں کرتا ہو، یعنی جیسے اردو میں ہم ایک لفظ بولتے ہیں کٹر شخص ہو، اور فینیٹکس کہتے ہیں انتہا پسند کو، ایکسٹریمسٹ کو۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ اس طرف نہیں جائیں، یہاں تو یہ تو بائی گاٹڈ کا رستہ ہے، یہ تو فینیٹکس کا رستہ ہے۔ یو ہیڈ سیڈ اٹ از الٹیمیٹ ریئلٹی، جبکہ آپ نے کہا تھا کہ یہی ریئلٹی ہے، یہی سچا رستہ ہے۔ ان اے ورڈ دیٹ از ورڈ بٹ اے مومنٹ دین یو کیم اینڈ ہینڈڈ می دا چارٹ، اور بس میں اسی تک و دود میں رہا، اسی کوشش میں رہا، اور پھر تو آ گیا، آپ آ گئے، اینڈ یو ہینڈڈ می دا چارٹ، اور مجھے وہ چارٹ تھما دیا، مجھے ایک نقشہ تھما دیا، ایک رستہ دکھایا۔ آئی فاؤنڈ آئی واز سٹنگ ایٹ دا ویری گیٹ، میں نے دیکھا میں تو بالکل دروازے پہ بیٹھا ہوں۔ ناٹ نوئنگ آئی ہیڈ ریچ یور ڈور اسٹیپ، میں تو بالکل تیرے دروازے کے پاس بیٹھا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں پریشانی میں ادھر سے ادھر بھٹک رہا تھا، جس دروازے کے آگے بیٹھا ہوں وہ تیرا دروازہ ہے۔ تو بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ پوم جو ہے وہ کوئی شخص کسی کا رستہ، گھر کا رستہ ڈھونڈ رہا ہے اور وہ اس سے بات کر رہا ہے، لیکن جیسے ہم نے بات کی کہ اس کا میسج جو ہے وہ بڑا شاندار ہے، بڑی سمپل سی عام سی پوم کا جو میسج ہے وہ بڑا شاندار ہے۔ یہاں پر پوئٹ بات کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور وہ مسلمانوں کی حالت زار کے اوپر بات کر رہا ہے۔ یہاں پر وہ بات کر رہا ہے آئے کی، لیکن وہ ڈسکرائب کر رہا ہے
ریپرزینٹ کر رہا ہے اس وقت 20th سینچری کے تمام مسلمانوں کو. اب وہ کہتا ہے اگر ہم اس کو مزید کریٹیکلی انالائز کریں پوئم کو تو کہتا ہے آئی لاسٹ دا اسکرول آف انسٹرکشن یو گیو، میں نے گھما دیا وہ ہدایت نامہ جو کہ تو نے مجھے دیا تھا. یہاں لاسٹ آف انسٹرکشن سے مراد ہے قرآن پاک، یعنی ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا، قرآن پاک پر عمل کرنا چھوڑ دیا. ٹو گائیڈ می ٹو دا ڈور آف یور ہاؤس، جس کو پڑھ کر، جس پر عمل کر کے ہم تیرے گھر تک پہنچ جاتے. تیرے گھر تک پہنچنے سے مراد کہ ہم تیرے بتائے ہوئے طریقے پر پہنچ جاتے، اپنی منزل پر پہنچ جاتے. مسلمان کی منزل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پا لینا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے. I sat in distress on life's crossroad، میں پریشانی میں اب زندگی کی سڑک پر پریشان حالت میں بیٹھا ہوں. تو اگر ہم بات کریں اس وقت مسلمانوں کی موجودہ حالت کی تو یہ ہمارے اس ڈیلیما کو، اس کنفیوژن کو، اس پریشانی کو اور مسلمانوں کی حالت زار کو، اس آئیڈینٹی کرائسس کو ڈسکرائب کرتا ہے جو کہ موجودہ دور کے اندر مسلمان فیس کر رہے ہیں. ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا، قرآن پاک کی تعلیمات پر ہم عمل پیرا نہیں ہوئے. اس قرآن پاک کو جس کو پڑھ کر جو فلاح کی کتاب تھی، جو کہ کامرانی کی کتاب تھی، جو کہ سکسیس کی کتاب تھی، جو کہ ہمیں دین اور دنیا دونوں جگہ ہمیں روشن کرتی، ہمیں منارہ نور بناتی، لیکن ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا. آج ہم نے چھوڑ دیا، ہم ڈیوائیڈ ہو گئے اور ہم خدا کے گھر کی تلاش میں ہیں، جبکہ ہمیں خدا کا گھر نہیں ملتا. ہم زندگی کی سڑک پر ویران بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے منزل کس طرف جائے گی. قرآن ہمارے پاس ہے، ہمارے گھروں میں ہے، لیکن ہم کھول کر نہیں دیکھتے، ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں. لہٰذا اب ہم زندگی کی سڑک پر پریشان بیٹھے ہیں. And ask the wayfarers and the caravans، میں چلتے پھرتے راہگیروں سے اور کاروان سے، قافلے والوں سے پوچھتا ہوں. to show me the way to my destination، کہ مجھے میری منزل کا پتہ بتا دیں. آج ہم سب کے گھروں میں قرآن پاک موجود ہے، لیکن ہم سب فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں. آج ہم مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں، مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر، رمضان ٹرانسمیشنز کے اندر اور دیگر ٹرانسمیشنز کے اندر اگر ہم دیکھیں تو فرقہ واریت ڈسکس ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہیں مینٹلی، کہ وہ مختلف لوگوں سے گائیڈنس مانگ رہے ہیں، مختلف لوگوں کے پاس بھاگ رہے ہیں. کسی کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر جادو ہو گیا، کسی کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر کسی نے کچھ کرایا ہوا ہے، کسی کو لگتا ہے کہ وہ کسی آسیب کی زد میں ہے. لیکن جو قرآن اس کے پاس، جو ہدایت نامہ، جو بک اور جو ریویل بک، جو سیکریٹ بک ہمارے پاس ہے، ہم نے صرف اس کو پڑھنا چھوڑ دیا. اب ہم پوری دنیا میں سب کے پاس بھاگ رہے ہیں عزت کے لیے اور اپنی شناخت کے لیے، لیکن ہمیں ہماری منزل، ہماری پہچان، ہمارا کھویا ہوا وقار نہیں ملتا. Some said the way was long and tortuous. اب جب ہم پتہ ڈھونڈتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا مشکل رستہ ہے اور یہ تو بڑا تکلیف دہ رستہ ہے. اس سے پہلے کہ اگر ہم 5 لائنز کو ڈسکس کرتے ہیں تو وہاں پر ایک ڈیلیما کی بات ہو رہی ہے. وہاں پر ایک شخص پریشان ہے، آئیڈینٹی کرائسس میں ہے. اور اب اگر ہم نیکسٹ 3 لائنز ڈسکس کریں گے تو یہاں پر وہ ڈیلیما ڈسکس ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، دوسری طرف جب ہم اس رسی کو پکڑنا چاہتے ہیں جو کہ اللہ کی رسی ہے، تب بھی ہمیں لوگ ڈائیورٹ کرتے ہیں. اور جب کوئی شخص کسی اچھے رستے پر چلنا شروع ہوتا ہے تو اس کے جو آس پاس کی سوسائٹی والے لوگ ہیں وہ اسے ڈسٹرب کرتے ہیں. اسے ہم آج کل بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل جو ہے وہ کس طرح سے ایک جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کہ مسلمانوں کو ڈائیورٹ کر رہا ہے اور انہیں اس ٹریک سے ہٹا رہا ہے کہ آپ اگر ٹوٹل دین کی طرف چلے جائیں گے، ٹوٹل مذہب کو فالو کرنے لگ جائیں گے تو اب دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے. Some said the way was long and tortuous. You had said it is short and delectable. جبکہ تو نے کہا تھا کہ یہ رستہ جو ہے شارٹ ہے، ڈیلیکٹیبل ہے، ایزی ہے، آسان ہے. حی علی الفلاح، صراط مستقیم ہے. اور تو نے بارہا فرمایا کہ صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا رستہ ہے، یہی سچا رستہ ہے. ادر opined
اور کچھ لوگوں نے یہ رائے دی کہ جو رستہ ہے اٹ واز نیرو وائنڈنگ اینڈ اپ ہل. انہوں نے کہا اس رستے پر نہیں چلو، اس رستے پر چلو گے تو یہ رستہ تو بہت نیرو ہے، بہت تنگ ہے، بہت تاریک ہے، بہت بہت اونچائیاں ہیں اس کے رستے میں، جا کے تم دنیا سے پیچھے رہ جاؤ گے. دین کے رستے پر نہیں چلو، دین پر جاؤ گے تو دنیا سے پیچھے رہ جاؤ گے. دین والے لوگوں نے تو کوئی کامیابی حاصل نہیں کی. یعنی اگر ہم فرسٹ اسٹینزا کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر تو ہم ڈیوائیڈ ہوئے ہوئے ہیں اور مختلف اپنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور لوگوں سے منزل کا پتہ پوچھ رہے ہیں. مختلف لوگ اپنی اپنی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں، الگ الگ چیزوں کو فالو کر رہے ہیں، لیکن جو قرآن ہدایت نامہ ہمارے پاس ہے اس کو نہیں دیکھتے. پھر سیکنڈ اسٹینزا کے اندر جو لوگ دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی مس گائیڈ کیا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیرو ہے، یہ وائنڈنگ ہے اور اپ ہل ہے. یو ہیڈ said it is ultimate reality. You had said it is straight and universal. جبکہ تو نے کہا تھا یہ تو سیدھا رستہ ہے، یہ تو سچا رستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے. They shouted it is the dream of bigoted fanatics. جبکہ لوگوں نے کہا کہ اس رستے پر نہیں جاؤ، اگر تم دین کے رستے پر جاؤ گے تو تم بائیکاٹڈ ہو جاؤ گے، فینیٹکس ہو جاؤ گے، ایکسٹریمزم کی طرف چلے آؤ گے. مذہبی لوگ ایکسٹریمزم ہو جاتے ہیں اور وہ جو ہے وہ اپنے علاوہ کسی کو درست نہیں مانتے اور وہ دنیا سے پیچھے رہ جاتے ہیں. You had said it is the ultimate reality. لیکن تو نے بتایا کہ یہی سچی حقیقت ہے، یہی مسجد ہے، یہی نماز ہے، یہی روزہ ہے، یہی قرآن ہے جو کہ ریئلٹی ہے، جو کہ ہمارے لیے فلاح و بہبود ہے. In a world that is worth but a moment, then you came and handed me the chart. اور بس میں اسی کوشش میں لگا رہا، میں اسی فلاح کی تلاش میں رہا. دین یو کیم اینڈ ہینڈڈ می دا چارٹ. اور پھر ایک موقع ایسا آیا کہ تو مجھ سے آ ملا اور تو نے مجھے چارٹ دیا، تو نے مجھے ہدایت دی. یہاں چارٹ سے مراد ہدایت ہے کہ مجھے ہدایت آ ملی. اور I found I was sitting at the very gate. اور میں نے دیکھا کہ میں تو ادھر ادھر بھٹک رہا ہوں، میں تو ادھر ادھر لوگوں کے پاس جا رہا ہوں، مختلف لوگوں سے ہدایت طلب کر رہا ہوں. not knowing I had reached your doorstep. مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں تیرے دروازے کے آگے بیٹھا ہوں. مجھے تو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے کہ میں جو دنیا میں لوگوں کے پیچھے ذلیل و خوار ہو رہا ہوں، میں تو تجھ سے کتنا قریب ہوں. یعنی جب قرآن ہمارے گھر پہ موجود ہے اور اللہ اس کے رسول کے احکامات ہمارے پاس موجود ہیں اور دین ہمارے پاس موجود ہے تو بس ہمیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے، فرقہ واریت میں نہیں بٹیں گے، گروہوں میں نہیں بٹیں گے اور ظلم و ستم کا رستہ نہیں اختیار کریں گے، خدا سے منہ کو نہیں پھیریں گے، اس کے بن کر رہیں گے اور اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے رہیں گے. اور اگر کہیں پر ہمیں پریشانی ہوگی بھی، کہیں پر ہمیں ایسا فیل ہوگا بھی کہ کہیں پر ہمیں اس سہارے کی ضرورت ہے، تو ہم بغیر کسی تفرقے کے جب دین پر عمل کرتے رہیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو فالو کرتے رہیں گے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر ہمارے اندر کچھ کمی بھی ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کمی کو پورا کر دے گا، ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دے گا. اور ہدایت یافتہ لوگوں کی نشانی ہی یہ ہے کہ وہ خدا کے قریب ہوتے ہیں، خدا کی کتاب کو نہیں چھوڑتے اور قرآن پاک کو پر عمل کرتے ہیں. تو بس قرآن پاک ہی وہ واحد کتاب ہے جو کہ دنیا کی فلاح اور دنیا کی کامرانی جس کے اندر ہے اور جس پر عمل کر کے مسلمان دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں. سو دس واز اے پوم. آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اسکرول ایک ورڈ یوز ہوا تھا، اس کا مطلب تھا پیس آف پیپر. اور ویئرفیئر استعمال ہوا تھا ورڈ، اس کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ ٹریولر ہوتا ہے. ڈیلیکٹیبل کا مطلب ہوتا ہے ڈیلائٹ فل. بائیگاٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی ایسا شخص جو کہ انٹالرنٹ ہو ٹورڈس ادرس. فینیٹکس ایکسٹریمسٹ کو کہتے ہیں. اور چارٹ ریویلڈ بک ہدایت کو کہتے ہیں، قرآن پاک کو بھی کہتے ہیں. جیسے تمام انبیاء کرام کے اوپر بکس آئیں، ایسے ہی مسلمانوں کے لیے جو چارٹ تھا وہ قرآن پاک ہے. سو دس از آف فار ٹوڈے. آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ بہت اچھی طرح سے کلیئر ہو گئی ہوگی.